بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور مالک الموت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے۔ اسی وقت مالک الموت انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت کا کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا بھی جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم عبادت کرتا رہا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روزے روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کے خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت مالک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس نے کہا کہ عجب ہے کہ تو نے سب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے، نبی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا، تب حضرات نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرات نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبع کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے کہ جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ وہ بولا، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری تب کروں گا جب مخفی جان کی ایک بارگاہی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ مالک الموت نے کہا، بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر مالک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر مالک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگا لیا۔ پھر مالک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کہ کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ مالک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک تو لے چل، تاکہ اسے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، پھر میں عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو وحشت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے وحشت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخ جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا پیاسے کے جل گیا۔ اجازت ہو تو وحشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو،
بوجھ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ بحکم الہی اپنی نالئین درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالئین کو بھی درخت توبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالئین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد مالک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں سے، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ یہی جلیل جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف ہو، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ بار سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ ختم النبی داخل نہ ہو۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں بہشت کو دراغہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا یہ ہے، طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ بس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے ہیں، ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لین ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی ایک صورت بنا کر دیتا ہوں، تم اس کو شب روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لین نے ایک ایسی صورت بنائی، ان کی شکل میں اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا، یہ صورت بات نہیں کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم عمل ان میں مقصود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔